باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المال کے مال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں سے لے لیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ نے یتیم کے بارے میں قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کہ جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے آپ کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو امیر المومنین ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور آج کے دور میں اگر کسی کو کوئی سلطنت مل جائے تو وہ تو کہے گا بس سارے کا حقدار ہی میں ہوں، مفت کا بیٹھا بیٹھا کھاتا رہوں، کچھ کام شام کرنا ہی نہ پڑے۔ تو یہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی تھا کہ بیت المال کے مال میں سے وہ کھانا پسند نہیں کرتے تھے، ہاں بہت مجبوری ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے، حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، اس اجتماعی مال میں سے مجھے صرف اتنا لینا جائز ہے جتنا میں اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرتا۔ تو ذاتی کمائی جو انسان حلال کی کماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے طریقے سے خرچ کرتا ہے، فضول عیاشیاں فضول خرچیاں نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے اور اسی کمائی کے اندر میں نے اپنا پورا گزر بسر کرنا ہے۔ تو حضرت عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پیش ہوتی تو بیت المال کے نگران کے پاس آتے اور اس سے ادھار لے لیتے۔ بعض دفعہ آپ تنگ دست ہوتے اور قرض واپس کرنے کا وقت آ جاتا تو بیت المال کا نگران آ کر ان سے قرضہ ادا کرنے کا تقاضا کرتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا۔ آخر حضرت عمر قرض کی ادائیگی کی کہیں سے کوئی صورت بناتے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کو وظیفہ ملتا تو آپ اس میں سے قرضہ ادا کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ خلافت میں بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تجارتی قافلہ ملک شام بھیجنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے 4000 قرض لینے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آدمی بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن نے اس قاصد سے کہا کہ جا کر ام المومنین سے کہہ دو کہ وہ اب بیت المال سے 4000 ادھار لے لیں، بعد میں بیت المال میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمر کو اس سے بڑی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر کی حضرت عبد الرحمن سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ عمر 4000 بیت المال سے ادھار لے لے۔ اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے میں مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے امیر المومنین نے 4000 لیے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کے 4000 چھوڑ دو۔ تم لوگ تو چھوڑ دو گے اور میں ان کے بدلے قیامت کے دن تو پکڑا جاؤں گا۔ نہیں، میں بیت المال سے بالکل نہیں لوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لالچ اور کنجوس آدمی سے ادھار لوں تاکہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میرے مال میں سے اپنا ادھار وصول کر لے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کو اس کی اطلاع پہنچی۔ انہوں نے آ کر حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس لیے اس مال میں سے آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹیا، میرے رشتہ داروں کا حق ہے، میرے مال میں ہے، اور یہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، تم اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہتی ہو، جاؤ تشریف لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کھڑی ہوئیں اور چادر کا دامن گھسیٹتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ حضرت اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن ارقم کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس جلولہ شہر کے مال غنیمت کے کچھ زیورات اور کچھ چاندی کے برتن ہیں، آپ دیکھ لیں۔ جس دن آپ فارغ ہوں اس دن آپ ان زیورات اور برتنوں کو دیکھ لیں اور پھر ان کے بارے میں آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم ویسا کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس دن تم مجھے فارغ دیکھو یا جو ہے نا تو مجھے یاد کروا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقم نے آ کر عرض کیا، آج آپ فارغ نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ میرے سامنے چمڑے کا دسترخوان بچھا کر اس پر وہ زیورات اور چاندی کے برتن دو۔ تو حضرت عبداللہ بن ارقم نے دسترخوان بچھا کے وہ سارا مال اس کے اوپر ڈال دیا۔ پھر حضرت عمر اس مال کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمائے، اللہ، آپ نے اس مال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو خوش نما معلوم ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی،
اور مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، اور ڈھیر سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں ہوں، مویشی ہوں، زراعت ہوں، یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں اور زندگانی کا ان سے بڑا تعلق ہے، اور انجام کار خوب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پہ رنج اتنا نہ کرو، تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ بھی نہیں۔ تو جو چلی گئی وہ سمجھو اللہ کی طرف سے گئی، اور جو ہے اس کے اوپر اکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اے اللہ، جن مرغوب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھلی اور خوش نما کر دی گئی ہے، ان سے خوش ہونے کو چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں۔ اے اللہ، ہم ان چیزوں کو حق میں صحیح جگہ خرچ کرنے والا بنا، اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنے میں ایک صاحب حضرت عمر کے بیٹے عبد الرحمن بن بحیہ کو اٹھا کر لائے، اور اس بچے نے کہا، ابا جان مجھے ایک انگوٹھی دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جا اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائے گی۔ تو اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کچھ بھی نہیں دیا۔